افسانے کا نام ہے گونگے کا خواب. تو اس میں سے میں کچھ آپ کو سناتا ہوں. گونگے کا خواب اسے بڑی اذیت دیتا ہے. خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں. تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے. گونگا جب بتا نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ خواب دیکھنے سے بھی خوف زدہ ہونے لگتا ہے. فرعون کو خاموشی کے مجرم اچھے لگتے ہیں یا وہ مائیں جو گونگے بچوں کو جنم دیتی ہیں. میں بھی عجیب ملک میں رہتا ہوں جہاں سوچنے والے کا سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا جاتا. اگر دربار اور کلیسا کی رفاقت بہت پرانی ہے تو ملوکیت اور ملائیت بھی دو جڑواں بہنیں ہیں. اقتدار کے ایوانوں میں اگر ان کا رقص طویل ہو جائے تو طاقت سچ کا نعم البدل بن جاتی ہے. لوح و قلم کی بونیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. نوشتے انسان لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور بولنے کی اجازت صرف دستار والوں ہی کو ملتی ہے. ایسے گھٹن اور حبس زدہ موسم میں صرف مامتا کی سسکیاں ہی سنائی دیتی ہیں. فضا خاموش ماتمی دھنوں سے گونجنے لگتی ہیں. جنازے اتنے پڑھنا پڑتے ہیں کہ لوگ جوتا پہننا ہی بھول جاتے ہیں. کفن مہنگے اور تابوت نایاب ہونے لگتے ہیں. علم کا نور پھیکا پڑنے لگتا ہے. مذہب کو دنیا کے لیے استعمال کیا جانے لگتا ہے اور لوگ فلم کی کامیابی کے لیے بھی قرآن خوانی کروانے لگتے ہیں. اور پھر اس ملک کا دانشور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ تندور ایجاد کرنے سے بھوک کو دفن کیا جا سکتا ہے اور پانی میں نمک ملانے سے سمندر تخلیق کیا جا سکتا ہے. مگر میرے قلم کا وجدان تو کہتا ہے اس کرۂ ارض کی سب سے بھاری چیز تابوت ہوا کرتی ہے. جی اسی گونگے کا خواب میں ہے. میں نے لکھا میری ماں کہتی ہے اجنبی لوگ نہیں لہجے ہوا کرتے ہیں. بابا لارس کہتا ہے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مخلوق خدا کو ماں کی نظر سے دیکھو. بابا لارس کہتا ہے مائیں بچپن کے اجلے پن اور معصومیت کی وجہ سے انعام کے طور پر عطا کی جاتی ہیں اور جوانی کے کھٹے پن، خود غرض، سخت اور شفقت سے عاری رویے پر سزا کے طور پر واپس بلا لی جاتی ہے. جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں نے ایک دن بابا پوچھا بابا اس ملک کی تقدیر کب بدلے گی؟ یہ ملک کس کی ذمہ داری ہے؟ لمبی خاموشی کے بعد وہ مسکرایا اور بولا اے صحرا نورد، اپنی ذات سے جو کشید ہو سکتا ہے اس ملک کے نام کر دو. عجیب سادہ لوگوں کا نگر ہے. ہر آدمی گنتی کرتے ہوئے خود کو شمار نہیں کرتا. گنتی میں خود کو شمار کرنا پڑتا ہے ورنہ تمہیں گننے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا. اللہ سے مانگا کرو. مخلوق سے مانگنے میں صرف بھیک ملتی ہے. پاکستان تو ایک راز ہے، پر اسرار راز، کبھی نہ سمجھ آنے والا راز. یہ دنیا بڑی تھکا دینے والی اور کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو صرف پاکیزگی ہی سے فتح کیا جا سکتا ہے. اے صحرا نورد، اس ملک میں سب سے زیادہ جرم خاموشی ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا ظلم کی مدد کرنے کے مترادف ہے. رب کو خاموشی کے مجرم اچھے نہیں لگتے. وہ انہیں سزا کے طور پر بے حس بنا دیتا ہے. بے حسی انسانی صفات میں شامل نہیں، یہ حیوانات کی خاصیت ہے. شیر جب ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو ریوڑ سے الگ کر کے ایک بھیڑ یا گائے کو شکار کر لیتا ہے. ریوڑ کچھ دیر بھاگنے کے بعد دور کھڑا اپنے ساتھی کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر اپنے ساتھی کے سانحے کو چند لمحوں میں بھول کر پھر سے گھاس چرنا شروع کر دیتے ہیں. اسے بے حسی کہتے ہیں. بے حس انسان سے اشرف المخلوقات کا اعزاز واپس لے کر اسے چوپایوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے. میں عجیب شہر میں رہتا ہوں جہاں دن کو رات سو جاتی ہے مگر رات کو دن نہیں سوتا. ہم صحرائی لوگ موسموں کا جبر سہتے سہتے اپنوں کا جبر سہنا بھی سیکھ جاتے ہیں. ہم اکثر اپنے بدن کے صحرا میں جھلستے رہتے ہیں. ہم اندر سے ایک نامعلوم لمبی مسافت میں رہتے ہیں. ہم سفر بھی روز کرتے ہیں اور جانا بھی کہیں نہیں ہوتا. میری ماں کہتی ہے فاصلے زمین کے ہوں یا دلوں کے وقت کو کھا جاتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بابا لارس یہ بھی کہتا ہے جب تم بلا وجہ خوش ہو تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے دعا گو ہے. واہ جی.